معزز سامعین، دنیا بھر کے عشاق نے اپنے اپنے انداز سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے نعتیہ ربائی لکھی۔ بلغ اللولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پوری دنیا میں بڑی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اس نعتیہ ربائی کو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امیر خسرو ولی کامل جو مرید ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک نعتیہ ربائی لکھی اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں وہ ربائی پیش کی کہ حضور اب نظر رحمت فرمائیے، نظر ثانی کیجئے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک ربائی لکھی ہے، آپ توجہ فرمائیے۔ تو جب پیر صاحب کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو نے اپنا نعتیہ کلام پیش کیا، حاضر کیا، تو ان کے پیر و مرشد نے بڑے غور و فکر سے دیکھ کر فرمایا کہ اے خسرو، کلام تو آپ نے بھی بڑا اونچا لکھا ہے، بڑا عمدہ کلام لکھا ہے، بڑے اچھے انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن جو کلام حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کلام کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر ان کے مرید خاص حضرت امیر خسرو نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی اور پھر ایک اور اچھے انداز سے کلام لکھ کر پھر دوسرے دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی اور کلام پیش کیا کہ حضور اب آپ جو ہے اپنی نظروں سے اس کو دیکھیں بھی اور اس کو جو ہے اس پر نظر ثانی فرمائیں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ بڑا اچھا کلام لکھا امیر خسرو نے، انہوں نے بھی بڑے بڑے اچھے کلامات جو ہے لکھے ہیں، بڑی نعتیہ کلام لکھے ہیں۔ تو دوسرے دن بھی پیر و مرشد کا یہی جواب ملا کہ خسرو یہ کلام تو بڑا عمدہ لکھا ہے آپ نے بھی، لیکن شیخ سعدی شرازی نے جو کلام لکھا ہے کہ بلغ اللولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، اس کلام کا کوئی جواب ہی نہیں۔ تیسرے دن پھر یہی معمول اسی طریقے سے پھر انہوں نے کوشش کی اور اپنے پیر کی بارگاہ میں نعتیہ کلام پیش کیا، تو پیر و مرشد نے پھر فرمایا کہ اے خسرو آپ نے بھی بڑا عمدہ کلام لکھا ہے، لیکن شیخ سعدی شرازی نے جو کلام لکھا ہے بلغ اللولا بکمالہ اس کا جواب ہی نہیں۔ اس دن حضرت امیر خسرو نے عرض کیا کہ حضور ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد، حضور اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ بولیے کیا معاملہ ہے۔ تو اس وقت امیر خسرو نے عرض کیا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میں نے بھی بڑا عمدہ کلام لکھا، لیکن تینوں دن حضور آپ یہ فرماتے رہے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے بلغ اللولا اس کا جواب ہی نہیں، تو اس میں کیا اتنی بڑی خوبی ہے، کیا بڑا کمال ہے، کیا معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے اتنی مقبولیت ہے اور اس کا اتنا بڑا جو ہے مقام ہے۔ تو حضرت پیر و مرشد نے فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کی جانکاری چاہتے ہیں،
اس کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ پوری جو ہے تفصیل چاہتے ہیں تو آپ جو ہے آدھی رات کے بعد میرے کمرے میں، میرے حجرے میں جو ہے آنا، تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ جب پیر صاحب کی بارگاہ سے اجازت ہوتی ہے تو آدھی رات کے بعد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی جو ہے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حجرہ مبارک میں جب وہ ان کے مرید کامل تشریف لاتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی، نگاہ کامل فرمائی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں کا جو ہے منظر دکھا دیا، کہاں پہنچا دیا اپنے شیخ کامل نے، کہ ان کیا دیکھتے ہیں ان کے مرید خاص حضرت امیر خسرو جو ہے دیکھتے یہ ہیں کہ آنکھیں بند کرتے ہیں، غنودگی سی طاری ہوتی ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل لگی ہے، دربار نبی لگا ہوا ہے، تمام انبیاء اور مرسلین بھی ہیں، جملہ جو ہے صحابہ اکرام بھی ہیں، شہداء اعظام بھی ہیں، اولیاء اکرام بھی ہیں، پوری کائنات ہے، اور اس جنب غفیر میں کائنات کے اس بڑے جو ہے جرمٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت لگا ہے، سامنے شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ کلام پڑھ رہے ہیں، بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی یہ کلام پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سرکار فرماتے ہیں سعدی کھڑے ہو جاؤ، پھر کلام پڑھو۔ پھر شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ پھر یہی کلام پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مسلسل ہو رہا ہے کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیخ سعدی کلام پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو نبیوں کے سردار تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سعدی کھڑے ہو جاؤ، پھر وہی کلام پڑھو بلغ اللہ بکمالہ۔ اور آپ کو یہ بھی خصوصاً میں بتا دوں کہ اس کلام کی مقبولیت اس وجہ سے زیادہ ہوئی، اس کو اتنا مقام اس لیے ملا کہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کلام لکھا بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع جو ہے بن نہیں پا رہا، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ لکھوں تو کیا لکھوں، اسی عالم میں جو ہے وہ جو ہے سو جاتے ہیں، وہ نیند کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے سعدی کیوں پریشان ہو، کیوں جو ہے مشکل میں پڑے ہو، کیوں پریشانی کا شکار ہو رہے ہو، محبت سے لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔ اس لیے اس کی مقبولیت ہے، اس کلام کی نعتیہ جو ہے ربائی دنیا کے کونے کونے میں جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور مقبولیت اس لیے اس میں کو جو ہے حاصل ہے کہ اس کلام کو نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا فرمایا۔ پھر یہ ربائی نعتیہ ربائی اس انداز سے پڑھی جاتی رہی اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بحق لا الہ